نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فضول تر ہے یہ نظارہ وہ نظارہ۔ علامہ اقبال اس شعر کے اندر نا، یہ ہماری جو خاص طور پر دیہات کے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی ایک خاص روش ہوتی ہے، ان کا ایک خاص انداز ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو چڑھاتے ہیں، طنز کرتے ہیں۔ جس طرح ہم کسی کو کہیں، میرے سامنے کیمرہ مین شہزاد بھائی موجود، اپنا محبوب بھائی موجود ہے، یہ اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے تو ان کی بستی کا کوئی بھی شخص انہیں کہے گا بھائی یہ محبوب نہیں پڑھ سکتا، بھائی نہیں پڑھ سکتا، بالکل بھی نہیں پڑھ سکتا، جو میں چیلنج کرتا ہوں یہ نہیں پڑھ سکتا۔ تو اس کے اندر کا اگر ضمیر زندہ ہے، اگر یہ جذبہ رکھتا ہے آگے بڑھنے کا، تو یہ ان کی اس بات کا مقابلہ کرے گا، فائٹ کرے گا، کہے گا کہ میں اپنے آپ کو کامیاب کر کے دکھاؤں۔ سیم اقبال نے یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ نظم نہیں بلکہ اقبال کا ایک لیکچر ہے۔ اس لیکچر کے دوران ممکن ہے اقبال کو کسی نے یہ بات کہہ دی ہو کہ آپ ہمیں ہمارے آبا و اجداد کے بارے میں بتائیں تو صحیح، کون سی ایسی چیز ہے جس کو ہم کھو چکے ہیں، جس کے اوپر ہماری نظر نہیں گئی، جس کو ہم نے ابھی تک نہیں دیکھا۔ تو اقبال ان کو پوری طنز کا سہارا لیتے ہوئے، وہی ان کو جھنجھوڑتے ہوئے کہتے ہیں، میں اگر چاہوں تو لفظوں میں آپ کے آبا و اجداد کی تاریخ آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظوں میں رکھ دوں، میں اگر چاہوں تو تم لوگوں کے سامنے جو ہے نا مکمل ایک ڈیٹیل رکھ سکتا ہوں، لیکن پرابلم کیا ہے، تمہاری ذہنی استطاعت ایسی نہیں ہے، تمہاری کیپیسٹی ایسی نہیں ہے، تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آئے گی، تمہیں یہ بات ہضم نہیں ہوگی، تم مکمل طور پر جو ہے نا اس سے نابند ہو چکے ہو، مکمل طور پر اس سے نابند ہو چکے ہو کہ اگر میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں تو آپ کے اوپر سے باؤنسر کی طرح یہ باتیں گزر جائیں گی۔ ان کو صرف اس لیے یہ بات کر رہے ہیں تاکہ یہ اس کے اوپر فوکس کریں۔ اگر ہم سائلنٹلی اپنا کام کر رہے ہوں، کوئی ہمیں نہ دیکھ رہا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، مگر ہم کہتے ہیں یار تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں، پھر لوگ ہمیں فوکس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اقبال یہاں پر آپ کے آبا و اجداد کی تاریخ کے اوپر غور کرنے کے لیے آپ کو اس بات پر مجبور کر رہے ہیں کہ آپ یہی بات تو اقبال آپ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ اپنے آبا و اجداد کی طرف نہیں جا رہے تھے، وہ گانے بجانے سے دور تھے، وہ ناچ گانے سے دور تھے۔ میں ایک واقعہ کوٹ کرتا ہوں، حضرت خالد بن ولید جب ایران کی سرزمین پر ایک بڑی حیران کن جنگ لڑی گئی تھی، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، صرف لائٹلی سے آپ کو بتاتا ہوں، اس میں سے تقریباً 10 یا 15 لوگ گرفتار کر لیے گئے تھے۔ تو جب حضرت خالد بن ولید ان کو آزاد کرانے کے لیے گئے تو ان لوگوں نے بڑا شاندار ان کا استقبال کیا۔ استقبال کیا تھا؟ ریڈ کارپٹ استقبال تھا، اور قالین کے دونوں جانب حسین و جمیل لڑکیوں کو کھڑا کر کے ناچ گانے پر ان کو جو ہے لگا دیا گیا کہ ہم اپنے مہمانوں کو ایسے ویلکم کیا کرتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے جب پہلا حکم دیا وہ یہ تھا کہ ان لڑکیوں کو اور ناچ گانے والے لوگوں کو جو ہے نا ایک طرف کر دیں، سائڈ پہ ہٹا دیں، مسلمان گانا نہیں سنتے۔ یہ ہماری تاریخ تھی، یہی چیز اقبال اس شعر کے اندر بھی بتا رہے ہیں، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں۔ حقیقت ہے اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر یہ حقیقت ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آنی۔ ہم جس معاشرے کے رہنے والے لوگ ہیں یہ ایک ہندوانہ معاشرہ ہے، ان کو بات سمجھ نہیں آئے گی۔ آبا و اجداد وہ نہیں ہوتے جو ہمارے باپ دادا ہیں، نہیں، آبا و اجداد اگر ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو ایمان والے ہمارے آبا و اجداد ہیں، ان کے نقشے قدم پر ہم چلیں گے تو اپنے آپ کو کامیاب کریں گے، ادروائز ہم لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جب آپ ایک لیکچر لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ لوگوں کو اپنی ان جو ہے انجوائمنٹ کی چیزوں سے تھوڑا دور ہونا چاہیے۔ آپ بات کو سنیں، ہم آپ کی خاطر یہاں پر رکے ہوئے ہیں، کائنڈلی یقیناً آپ لوگوں کو اب یہ بات میری آکورڈ لگ رہی ہوگی، لیکن یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں۔ اگر پاکستانی اور مسلم امت دنیا میں ایک بار پھر عروج پہ جانا چاہتی ہے تو اس کو یہی کچھ کرنا پڑے گا کہ آپ لوگوں کو قرآن و سنت کی طرف آنا پڑے گا، صحابہ کرام کی زندگی کو اسٹڈی کرنا پڑے گا، مجاہدین اسلام کی زندگی کو اسٹڈی کرنا پڑے گا۔ ہمیں ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے، مہنگے سے مہنگے موبائل خریدنے کا ہمیں پتہ ہوتا ہے، لیکن ایک کتاب ہم نے نہیں خریدی جس سے ہمیں ہماری تاریخ مل جائے۔ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فضول تر ہے وہ نظارہ، کہ آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی۔ بالکل ایسے جس طرح کسی شاعر نے کہا تھا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، آپ کی یہ بات ذہن میں آنی چاہیے، اس کے زور بازو کا، کس کے زور بازو کا؟ وہی آبا و اجداد کی بات ہو رہی ہے کہ آپ ان کی محافل میں بیٹھے، وہ آپ کے دلوں کے اندھیروں کو دور کرتے ہیں۔ شعر تھا کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ ان باتوں کی محفل میں آپ لوگ بیٹھتے ہیں تو آپ کی تقدیریں بدلتی ہیں، آپ کے حالات بدلتے ہیں۔ اور آگے پھر طنز کرتا ہے نیکسٹ شعر میں، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی،
تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ. کہتا ہے آبا و اجداد کے نقش قدم پر چلنے سے ہی جو ہے نا ہم ان کی اولاد کہلائیں گے. لیکن اس کے لیے کیا کرنا پڑے؟ ایمان کہتا ہے کہ نہیں، تمہارے آبا و اجداد عمل کرنے والے تھے، تو گفتار کرنے والا ہے، صرف باتیں کرنے والا ہے، تو ثابت ہے، تو رکا ہوا ہے. وہ سیارہ وہ حرکت میں رہتے تھے، وہ سپیڈ پہ چلنے والے لوگ نہیں تھے، سادہ لوگ تھے.